مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ واجب الاحترام حاضرین عالی مقام، الحمدللہ حج کی پروازیں شروع ہو چکی ہیں۔ خوش نصیب لوگ حج کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ حج کے عمرے کے چند ایک احکامات کا مذاکرہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی خزانہ غیب سے مدد فرما کے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ حاجی جب اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلتا ہے، حاجی کو لازم ہوتا ہے کہ میقات سے پہلے وہ احرام باندھے۔ احرام گھر سے بھی باندھا جا سکتا ہے، احرام ایئرپورٹ سے بھی باندھا جا سکتا ہے، اور احرام کا عمل بندرگاہ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے حاجی کو اس ٹائم یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اپنا انتخاب کرے کہ وہ حج جو کر رہا ہے کون سا حج کر رہا ہے، کس قسم کا حج کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مصروفیت کی وجہ سے احکامات سیکھتے نہیں اور جا کر نیت کر دیتے ہیں کہ حج کی نیت۔ حج کی نیت ہو جائے تو سب سے بڑا مسئلہ اس حاجی کا بن جاتا ہے۔ حاجی حج پہ جائے لیکن حج کی نیت نہ کرے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے حج افراد۔ حج تمتع کا معنی نفع اٹھانا۔ عام طور پہ جو ہمارے ملکوں سے لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں حجاج کرام۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کا نفع اٹھانا۔ وہ حاجی جب اپنے ایئرپورٹ سے، گھر سے، بندرگاہ سے احرام کی نیت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے عمرے کی نیت کرتا ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اور حج کی نیت پھر مستقل عمرہ کیا، عمرے کے بعد احرام کھل گیا، سر کا حلق ہو گیا، پھر 8 ذو الحج کو باقاعدہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کی نیت ہوتی ہے اللہم انی ارید الحج فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج کے دنوں میں بندہ یہ نیت کر لے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، اللہ حج اور عمرے کی دونوں کی نیت کرتا ہوں، اللہ آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ نیت بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ حاجی نے چونکہ اکٹھے نیت کی ہوئی ہے، اب یہ احرام جو پہن کے جائے گا، عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد احرام کھول نہیں سکتا، حلق کرا نہیں سکتا۔ اب یہ پھر حج پہ روانہ ہوگا۔ اب 10 دن ہیں، 15 دن ہیں، 20 دن ہیں، اب احرام پہن کے رکھے، پھر جا کے حج کرے گا۔ حج مکمل ہونے کے بعد 10 ذو الحج کو جب قربانی کرے گا، پھر جا کے اپنا حلق کرائے گا اور اپنا احرام کھولے گا۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، جس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا، حج کے دنوں میں صرف اور صرف حج کی نیت کرتا ہے۔ وہ بندہ بھی جب احرام باندھ لیتا ہے ایئرپورٹ سے، حج کے دن شوال سے شروع ہے، اب یہ بندہ سارا عرصہ اسی احرام میں رہے گا، اسی احرام کے ساتھ 8 ذو الحجہ کو جا کر مینا پہنچے گا، سارے ارکان حج کے کرے گا۔ یہ پہلے احرام کھول نہیں سکتا۔ حج پہ جاتے ہوئے اگر خالی حج کی نیت کر لی تو یہ بندہ پھنس گیا۔ مہینہ 1.5 مہینہ جتنا دن پہلے جا رہا ہے، ابھی احرام کھولنے کی اجازت نہیں۔ تو سب سے زیادہ جو نیت کی جائے اس نیت کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ایک نیت کرتے ہیں صرف عمرے کی،
اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس میں حج کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف ہم نے عمرے کی نیت کی اور جا کر پورا عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد 8 ذو الحج کو جا کر ہمارا حج شروع ہوگا، اور حج کوئی مشکل نہیں ہے۔ 8 ذو الحج کو جانا ہے اور مینا کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ وہاں سے پھر 9 ذو الحج کو عرفات جانا ہے، ظہر، عصر وہاں پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور پھر مغرب کا جب ٹائم ہو جائے تو مغرب وہاں پر نہیں پڑھنی ہے۔ عرفات سے واپس مزدلفہ آ جانا ہے۔ مزدلفہ آ کر جناب جب پہنچیں گے تو عشاء کا ٹائم جب داخل ہو جائے پھر مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کنکریاں اٹھانی ہیں، سیدھا مینا چلے جانا ہے، اور جا کر 10 ذو الحج صبح مینا پہنچیں گے اور بڑے بڑے شیطان کو ساتھ کنکریاں ماریں گے، احرام کھولیں گے، قربانی کریں گے۔ آسان ہے۔ اس کے بعد بھی عمل ہوتا ہے، 11 12 کو بھی شیطان کو تینوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 21 کنکریاں، یعنی 7 ایک شیطان کو۔ بہرحال ہمیں تو عمرے کے احکام بھی آج سمجھ میں آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو حاجی جب بھی یہاں سے جائے تو سب سے پہلے اپنے عمرے کی نیت کرے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما اور قبول فرما۔ اور عمرے کے اندر صرف اور صرف 4 کام ہیں جو ہم نے مختصر وقت میں سمجھنے ہیں۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، نمبر 4 حلق یا قصر، ہینڈ کرانا یا بال کٹوانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتیں، ایسے ہی یہ 4 ارکان ہیں۔ ہماری نماز تکبیر اولیٰ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پہ ختم ہوتی ہے۔ ہمارا عمرہ احرام سے شروع ہوتا ہے اور قصر اور کنج پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو 4 چیزیں ٹوٹل ہیں۔ پہلی چیز احرام۔ احرام لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ 2 چادروں کا نام ہے، حالانکہ احرام اس کے علاوہ صرف 2 چیزوں کا نام ہے۔ احرام نام ہے نیت کا، اور احرام نام ہے تلبیہ کا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان 2 چیزوں کو احرام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نماز سے پہلے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن جب اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں تھیں جو نماز سے پہلے حلال تھی، نماز کے اندر جائز نہیں۔ نماز میں کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب حاجی صاحب عمرے کی نیت کر چکا اس کے اوپر بھی پابندیاں لازم آ جاتی ہیں۔ بعض پابندیاں احرام کی وہ ہیں جس کا تعلق مرد سے ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق مرد عورت دونوں سے ہوتا ہے۔ جن کا تعلق مرد سے ہے وہ یہ ہے کہ مرد احرام کی حالت میں جب نیت کرتا ہے تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسلی 2 چادریں پہنتا ہے۔ خالی چادریں پہن کر بغیر نیت کے چلے جائے عمرہ نہیں ہوگا، دم پڑے گی۔ احرام اس چادروں کا نام نہیں، میں نے بتایا کہ احرام نیت اور تلبیہ کا نام ہے، تلبیہ پڑھیں گے۔ تو مرد کے لیے احرام کی نیت کے بعد جو پابندی آتی ہے وہ یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، چاہے وہ بنین ہے، انڈر ویئر ہے یا سلوار قمیض ہے، ان سب کو اتار کے 2 انسلی چادریں پہنے گا۔ نمبر 2 مرد کے لیے لازم ہے جب نیت ہو جائے تو اپنے سر کے اوپر بھی کپڑا نہ آنے دے، سر کو ننگا رکھے۔ نمبر 3 یہ مرد کے لیے پابندی ہے جب وہ اپنے عمرے کی نیت کر لیتا ہے تو اپنے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو ظاہر رکھنا لازم ہے۔ اس وجہ سے حاجی صاحبان یہ 2 تسمے والا جوتا پہنتا ہے۔ بعض پابندیاں احرام کی وہ ہیں جو مرد عورت دونوں کے ساتھ ہیں۔ مثلا مرد عورت دونوں احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، مرد عورت دونوں احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ ناخن احرام سے پہلے حج پہ جانے کے لیے یہ لازم ہے کہ تیاری کرے، اپنے ناخن کاٹ لے۔
احرام کے اندر مرد عورت جسم کا کوئی بال بھی نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، اور اسی طرح بال کوئی نہیں کاٹنا۔ اسی طرح مرد اور عورت دونوں اپنا چہرہ ننگا رکھیں، چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ عورت کے لیے پردے کا حکم پھر بھی نہیں جاتا، آگے کیپ ہو، کیپ کے آگے جھلی ہو، اس جھلی کو پکڑ کے رکھے، وہ بار بار اگر اپنے تمہارے چہرے کو، عورت کے چہرے کو ٹچ بھی کر رہی ہے تو کوئی دم نہیں آتا، صدقہ آتا ہے۔ پردہ لازم ہے کہ چہرے کو کپڑا بھی نہ لگے اور پردہ بھی عورت رکھے، تو چہرے کے مرد عورت کے چہرے کو کپڑا بھی نہ لگے۔ عورت پہن سکتی ہے جرابیں وغیرہ، مرد کوئی بوزہ جراب نہیں پہن سکتا کیونکہ ابری ہوئی ہڈی میں نے کہا لازم ہے۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے احرام۔ نیت کی، تلبیہ پڑھا تو چادریں پہنی، عورت سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی ہے، سر بھی ڈھانپ سکتی ہے اور جرابیں بھی پہن سکتی ہے، اس کے اوپر یہ پابندیاں لازم نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو جا کر عمرے والا یا حج والا بندہ جاتا ہے اور کام کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے طواف۔ طواف آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے گرد گھومنے کو طواف کہتے ہیں، اور ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے۔ طواف سے پہلے 4 باتیں سمجھنا لازم ہے۔ نمبر 1 استقبال، توجہ سے سنیں، دعا کریں، اور یہ حج کے دن ہیں، پروازیں جا رہی ہیں، مقبولیت کی گھڑی ہے، اللہ پاک ہے بھی مدد فرمائیں، اللہ پاک ہمیں بھی یہ حاضرات بار بار نصیب فرمائیں۔ دعاؤں کا اہتمام بھی آج کریں انشاءاللہ، سمجھیں۔ نمبر 1 استقبال، استقبال کعبہ۔ جب آپ حجر اسود کے پاس جائیں تو بیت اللہ شریف کو دیکھیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کو کہا جاتا ہے استقبال۔ استقبال اور ہے، استعلام اور ہے۔ استعلام کا معنی چھونا، بوسہ دینا، حجر اسود کا بوسہ۔ قریب ہیں تو بوسہ دیں، اگر خوشبو لگی ہے یا رش ہے تو دور سے حجر اسود کو ہاتھ دکھا کر ان ہاتھوں کو بوسہ دینا، اس کو کہا جاتا ہے استعلام۔ نمبر 3 اور 4 جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ صرف مرد کریں گے، عورت نہیں کرے گی۔ وہ کیا؟ رمل اور استباع۔ رمل کہتے ہیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں سینہ نکال کے پہلوانوں کی طرح تھوڑا سا اکڑ کے چلنا۔ صحابہ جب مدینے سے آئے تھے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے، کافر کہتے تھے کمزور ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکڑ اکڑ کے چلو، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا، اس کو کہا جاتا ہے رمل۔ اور استباع کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے احرام کو کندھے سے نیچے نکال کر دائیں کندھے کو خالی اور ننگا کرنا، اس کو استباع کہتے ہیں۔ یہ بھی صرف مرد کریں گے، اور یہ صرف طواف میں ہوگا، اور یہ صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہو۔ یہ 3 صرف یاد کرنے ہیں، یہ صرف مرد کرتے ہیں، یہ صرف طواف کے دوران ہے، یہ صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہو۔ باقی آپ پورا حج کریں، باقی آپ صفا مروہ کی سعی کریں تو آپ کا کندھا ڈھانپا ہوا ہو، کندھا آپ کا ننگا نہ ہو، یہ 3 صرف یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو طواف ہوتا ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ اسٹارٹنگ آپ کا پوائنٹ، جو اس کا شروع کرنے کا پوائنٹ ہے وہ حجر اسود ہے۔ جہاں سبز بتی لگی ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر حجر اسود کا ہم نے بوسہ دینا ہے، اور بوسہ دے کر پھر ہم نے چکر شروع کرنا ہے۔ اس طرح کے 7 چکر لگائیں گے مرد بھی عورتیں بھی۔ جب 7 چکر ہوگی یعنی حجر اسود سے 1 چکر شروع ہوگا اور حجر اسود پہ ختم ہوگا 1 چکر، اس طرح کے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور ہر چکر پہ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ 7 چکروں میں 8 مرتبہ بوسہ ہوتا ہے۔ اور اس طواف کے بعد 3 چیزیں مسنون ہیں جو ہم نے یاد کرنی ہیں۔ نمبر 1 ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگنا یا سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا۔ ملتزم حجر اسود اور اللہ کے گھر کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 2
نمبر 2 یہ ہے کہ 2 رکعت نماز واجب الطواف وہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھی جائے یا جہاں پر جگہ مل جائے وہاں پر پڑھی جائے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح نمبر 3 کے اوپر زمزم شریف کا پیٹ بھر کے پینا، یہ بھی سنت ہے۔ وہ ہم نے طواف کے بعد جو 3 کام کرنے ہیں یہ کرنے ہیں جو اکثر بھول جاتے ہیں۔ ملتزم کے سامنے دعائیں، 2 رکعت نماز واجب الطواف، نمبر 3 زمزم شریف کا پینا۔ اس کے بعد طواف کے بعد تیسرا حکم شروع ہو جاتا ہے صفا مروہ کی سعی۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ صفا مروہ اس کی سعی صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اور اس کے ٹوٹل 7 چکر ہیں۔ غلطی یہی کرتے ہیں چونکہ تازہ طواف کیا ہوتا ہے، حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، ایک چکر حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے، تو لوگ صفا سے اپنا چکر شروع کرتے ہیں، پھر صفا پہ آ کے ختم کرتے ہیں ایک چکر، یہ 2 ہوتے ہیں۔ صفا سے چکر شروع ہو کے مروہ پہ ختم ہو جاتا ہے، اور مروہ سے چکر شروع ہوتا ہے تو صفا پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا جو طاق ہے وہ صفا سے، اور اس کا چفت ہے وہ مروہ پہ ہوتا ہے، مروہ سے ہوتا ہے۔ تو صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ جا کے ختم کریں گے اپنا 7واں چکر۔ اس کے درمیان میں سبز لہٹیں ہیں جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، اس جگہ کی نشاندہی ہے جہاں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی سنت کو بھی زندہ رکھا، آپ کی حیا کو بھی زندہ رکھا۔ مردوں کو اللہ نے کہا کہ یہاں پر ہلکا سا دوڑو، عورتوں کو اللہ نے حکم فرمایا کہ یہاں پر آہستہ آہستہ چلو۔ کیوں عورت آہستہ چلے؟ کہ اماں حاجرہ کی حیا زندہ رہے، مرد بھاگے تاکہ اماں حاجرہ کی ادا بھی زندہ رہے۔ یہ 7 چکر جب پورے ہو جاتے ہیں تو تیسرا کام عمرے والے کا، حاجی کا، یہ کام پورا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آخری کام ہوتا ہے حلق کرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرد حلق اور ٹین کراتے ہیں، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ان کو دعائیں ارشاد فرمائی، اللہ رحم کرے فرمایا حلق کرانے والوں پر۔ اور جن آدمیوں کے کچھ بال بڑے ہیں اور وہ اپنے بال کٹوانا چاہتے ہیں، حلق نہیں کراتے، دعا بھی حضور نے 1 مرتبہ فرمائی ہے۔ نمبر 2 بال اتنا بڑے ہوں کہ 1 پورا کاٹا جائے تو کٹ جائے۔ نمبر 3 پھر وہ بال چوتھائی سال کے کم سے کم کاٹے جاتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ کینچی سے تھوڑے چھوڑے کاٹ لیتے ہیں، اس سے بندے کا احرام جو ہے وہ مکمل عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ احرام نہیں کھول سکتا، یہ احرام میں رہے گا، احرام کھولے گا تو دم پڑے گی۔ یا تو اس کے بڑے بال ہوں کہ چوتھائی سال کم سے کم یہ 1 پورے کے برابر کٹ جائے، یا وہ حلق کرائے۔ یہ اس مرد کے لیے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ 1 پورے کے برابر بال اپنے کاٹ لے، پھر جا کے وہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں، اس سے جا کر عمرہ شروع پورا ہو جاتا ہے۔ حج تمتع والا بھی اسی طرح کرے، اور عمرے والا جائے تو وہ بھی اسی طرح کرے۔ پھر حج جو شروع ہوتا ہے وہ 8 ذو الحج کو شروع ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز احرام باندھ کے، باقاعدہ حج کی نیت کر کے، باقاعدہ تلبیہ پڑھ کے، پڑھتے ہوئے تلبیہ، پھر مینا میں ظہر کی نماز جا کے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بھائی اس طرح یہ حج تمتع ہے، حج افراد ہے اور حج قران ہے۔ اور فرق یہ ہے جو حج تمتع کرنے والا اور قران کرنے والا، یعنی کہ عمرہ اور حج اکٹھے کرنے والا آدمی یہ دم شکر ادا کرتا ہے، اس کو قربانی کرنا لازم ہے۔ کوئی غریب بندہ ہے قربانی نہیں کر سکتا تو اللہ نے قرآن میں اس کو بھی حل فرمایا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 کاملہ۔ جس بندے کے پاس پیسے نہیں، حج پہ جا رہا ہے، زاد راہ ہے، گھر میں خرچہ دے گیا، اب اتنا پیسہ نہیں کہ جا کر قربانی کرے، حج تمتع بھی کیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ پھر 3 روزے رکھے احرام کی حالت میں، 9 ذو الحج سے پہلے 3 روزے رکھ لے، اور 7 روزے جب واپس آئے اپنے پاکستان ہندوستان جہاں پہنچے 7 روزے آ کر واپسی رکھے۔ اگر 10 بندے 10 روزے اگر حاجی رکھ لے تو اس سے دم ثابت ہو جاتی ہے، پھر یہ بندہ اگر دم نہ بھی دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔
اللہ پاک مجھے آپ کو شریعت کی روشنی میں حج عمرے کی اللہ بار بار سعادتیں نصیب فرمائے۔ جو حجاج کرام سفر کر رہے ہیں اللہ ان کے سفر آسان فرمائے، حج مقبول اور مبرور اللہ ان سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔